بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ سانس لینا بھول گئے تھے، کیا مطلب؟ جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ ان کے تمام اعضاء نارمل کام کر رہے تھے، مگر اچانک آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو گئی، جس کی وجہ سے مسٹر رجائن کا رشتہ زندگی سے کٹ گیا۔ میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ حیرت انگیز، ویری اسٹرینج۔ جی سر، یہی وجہ ہے کہ مسٹر رجائن کا کیس آگے نہیں بڑھ پایا۔ میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم سلیان سے مل لو اور اس کا مسئلہ حل کر دو، چیف نے کہا۔ تو میں انہیں سلام کرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میرے قدم میرے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر 55-60 کے لگ بھگ ہوگی، میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ شخص جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ، میں نے اس شخص کو سلام میں پہل کی تو اس شخص نے آگے بڑھ کر تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ مسٹر سلیان ہیں؟ میں اپنی کرسی سے بیٹھتا ہوا بولا۔ جی، مجھے سلیان کارا کہتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ بیٹھیے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے سلیان کو بھی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ سلیان شکریہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ جی، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے میز کی دراز سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور پھر سلیان کو مخاطب کیا۔ نوٹ بک میں نے اس لیے نکالی تھی کہ سلیان اپنا جو بھی مسئلہ بیان کرے گا میں اسے نوٹ کر سکوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ سلیان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں پڑ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ ممکن ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں، مگر یہ سچ ہے۔ کچھ دیر ہچکچاہٹ کے بعد سلیان نے کہا، مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ میں نے سلیان کو حوصلہ دیا۔ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ بالآخر سلیان نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ کے گھر میں کیسے کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ مطلب کیا آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں جو اب کوئی آپ کے ساتھ رہنے آ گیا ہے؟ تو میں نے پوچھا۔ میں اس شہر میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد تقریباً 1 سال پہلے منتقل ہوا۔ کچھ دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہرا، پھر میں نے موجودہ مکان خریدا۔ جب سے میں وہاں تنہا رہ رہا ہوں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی میرے مکان میں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ سلیان نے پوری تفصیل بتائی۔ پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں اباتوت شہر میں رہتا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہوا تو میرے لیے اباتوت میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے پر اباتوت کا مکان بیچا اور اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے کر اس شہر میں آ گیا۔ سلیان بولا۔ جی، میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے ربائن اسٹریٹ پر موجودہ مکان خریدا۔ مکان تھوڑا پرانا ہے اور آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے، مگر میرے لیے بہت اچھا تھا اور مجھے سکون کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے مکان خریدا اور وہاں سکون سے رہنے لگا۔ 8 ماہ تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور زیرو بھی اس مکان میں رہ رہی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سلیان پھر بولا۔ وہ اتنا تیز تیز بول رہا تھا کہ اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور سلیان کو دیا، جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ کوئی اور ہستی بھی آپ کے مکان میں رہ رہی ہے؟ میں نے سلیان کی سانس بحال ہونے کے بعد پوچھا۔ میں اس شخص کے سانس لینے کی آواز سنتا ہوں، سلیان نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اوہ، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کے مکان میں شاید کئی پرندے یا جانور نے بھی مسکن بنا لیا ہو، جس کی سانس لینے کی آواز آپ کی سماعت سے ٹکراتی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی اس انویزیبل ہستی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سلیان نے جواب میں کہا۔ میں نے اس کو 1 ہفتے میں اپنے پورا گھر صاف کیا۔ کہیں کوئی پرندہ یا جانور نہیں ہے، سلیان بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پانی کی لائن کہیں سے لیک ہو اور سانس لینے کی جو آواز آپ سن رہے ہوں وہ دراصل پانی کے پائپ لائن سے نکلنے والی ہوا کی آواز ہو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔
جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلیان نے جواب دیا۔ حیرت انگیز بات ہے، میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ میری نظر میں تو مسٹر سلیان کا دماغ شاید تنہائی کی وجہ سے اپسیٹ تھا اور انہیں اپنے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اکثر تنہا رہنے والے انسان اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک دوست تراش لیتے ہیں اور بعض اوقات اسی دوست سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مسٹر سلیان کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور چیف کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میں چیف کو دیکھ کر جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں سلیوٹ کیا۔ کیا خیال ہے تمہارا سلیان کے کیس کے بارے میں؟ چیف نے میری میز کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا تو خیال ہے کہ مسٹر سلیان کو وہم ہو گیا ہے، میں نے محتاط الفاظ میں خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں صاف محسوس کرتا ہوں کہ میرے مکان میں کوئی اور بھی رہ رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سلیان نے میرے الفاظ پر احتجاج کرتے ہوئے چیف کو مخاطب کیا۔ اوکے، چیف سلیان کی بات سن کر بولے، پھر میری جانب متوجہ ہوئے، کیس تم سلیان کے ساتھ اس کے گھر جا کر تحقیق کرو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے جواب دیا۔ تو چیف سلیان کی جانب متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے، ٹھیک ہے سلیان، یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر تحقیقات کریں گے۔ تھینکس، سلیان نے چیف کا شکریہ ادا کیا۔ تو چیف میری جانب دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ چیف کے جانے کے بعد میں نے گھنٹی بجا کر اپنے چپراسی کو بلایا۔ میری گھنٹی بجانے پر میرا چپراسی کمرے میں آیا۔ اشرف آ گیا ہے؟ میں نے چپراسی سے اپنے اسسٹنٹ کے متعلق پوچھا۔ جی، وہ تو کافی دیر پہلے ہی آ چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔ بھیجو اسے، میں نے چپراسی سے کہا تو وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا اسسٹنٹ اشرف طبائی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سلام کیا۔ اشرف، یہ مسٹر سلیان ہیں، ہمیں تفتیش کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ میں نے اشرف کا تعارف سلیان سے کرایا تو دونوں نے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ آپ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اشرف نے سلیان سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں قدیم مصری نسل سامی سے تعلق رکھتا ہوں، سلیان نے جواب دیا۔ میرا تعلق بھی سامی نسل سے ہے، اشرف بولا تو سلیان نے اشرف کو گلے لگا لیا۔ آپ دونوں نے تعلق پیدا کر لیا ہے، میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر، آپ سید زادے ہیں، عربی النسل ہیں، ہم تو قدیم مصری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف ہنستے ہوئے بولا۔ نسل کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز آدمی کے اعمال ہوتے ہیں۔ جلدی سے جیپ نکالو، ہمیں سلیان صاحب کے گھر چلنا ہے، میں نے اشرف سے کہا۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ اشرف نے پوچھا تو میں نے مختصر سلیان کا مسئلہ اشرف کو بیان کیا۔ وہ بھی مسئلہ سن کر حیرت سے سر ہلانے لگا، پھر پارکنگ سے جیپ لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشرف کے نکلنے کے بعد میں نے بھی چند ضروری چیزیں سمیٹی اور سلیان کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ باہر روڈ پر آتے ہی اشرف نظر آیا جو جیپ لیے سڑک کنارے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سلیان جیپ میں بیٹھ گئے اور اشرف نے جیپ کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سر، جانا کہاں ہے؟ جیپ چلاتے ہوئے اشرف بولا۔ ربائن روڈ، میرے بجائے سلیان بولا۔ ربائن روڈ؟ وہ تو تقریباً قاہرہ شہر کے مضافات میں ہے، اشرف بولا۔ ہاں وہی ربائن روڈ، میں نے جواب دیا تو اشرف نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جیپ ربائن روڈ پہنچ گئی۔ سلیان سے پوچھ کر اشرف جیپ کو سلیان کے گھر کے سامنے تک لے آیا۔ سلیان کا مکان آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور باہر ہی سے مخصوص ساخت کا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ مکان کافی قدیم ہے۔ اشرف کے جیپ رکنے کے بعد میں جیپ سے اترا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی سلیان جیپ سے نیچے اتر چکا تھا۔ اشرف بھی جیپ بند کر کے ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میں سلیان کے مکان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ قدیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار مکان تھا جس کی دیکھ بھال زیادہ اچھے طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے مکان آسیب زدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ مکان کا رنگ بوسیدہ ہو کر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا جس کی وجہ سے مکان ہیبت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیپ سے اتر کر ہم تینوں مکان کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ لوہے کے گیٹ کو سلیان نے آگے بڑھ کر زور سے دھکا دیا تو گیٹ کسی کتے کی طرح غراتے ہوئے کھل گیا۔ گیٹ کھلنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گیا، پھر سلیان کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک لان تھا جس میں اگی ہوئی گھاس جگہ جگہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لان میں چند ٹنڈ منڈ سے درخت بھی کھڑے تھے جن کے زیادہ تر پتے زرد تھے۔ حالانکہ یہ خزاں کا موسم نہیں تھا مگر سلیان کے لان میں ایسا لگتا تھا جیسے خزاں نے مستقل ڈھیرا ڈال رکھا ہو۔ میں لان کی حالت پر غور کرتا ہوا مکان کی جانب بڑھ گیا۔
अचानक एक तेज़ और करख्त आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। ये आवाज़ सुनकर अशरफ भी रुक गया। इसका चेहरा भी खौफ की चुगली खा रहा था। ये कैसी आवाज़ है? अशरफ घबराई हुई आवाज़ में बोला। ये इस मनहूस चमगादड़ की आवाज़ है। सलियान नफ़रत से एक दरख्त पर देखता हुआ बोला। तो मैंने और अशरफ ने भी सलियान की आंखों की सीध में देखा तो एक बार फिर मैं खौफ से लरज़ उठा। पत्तों से खाली दरख्त पर एक भयानक शक्ल वाली चमगादड़ उल्टी लटकी हुई हम तीनों को घूर रही थी। उफ खुदाया, कितनी भयानक चमगादड़ है! चमगादड़ को देखते ही बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, ओह, इसका मुंह तो देखो, ये तो किसी भेड़िए के मुंह से मुशाबा लग रहा है। अशरफ चमगादड़ को गौर से देखता हुआ बोला। तो मैंने भी गौर से चमगादड़ को देखा। मुकम्मल स्याह रंग की वो भयानक चमगादड़ किसी कौवे के बराबर थी और इसका चेहरा तो किसी खूंखार भेड़िए के चेहरे जैसा महसूस हो रहा था। वो चमगादड़ अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों में सारे ज़माने की वहशत लिए हम तीनों को घूर रही थी। ये आपने कैसी चमगादड़ पाली हुई है? मैंने सलियान से पूछा। मैंने कोई चमगादड़ नहीं पाली। ये चमगादड़ भी पिछले एक हफ्ते से इस दरख्त पर उल्टी लटकी हुई है। मैंने कई बार इसको भगाया मगर ये फिर वापस आ जाती है, सलियान बोला। तो मैंने सर हिला दिया। ये बातें करते करते हम तीनों मकान के अंदरूनी दरवाजे के सामने पहुंचे तो मेरी आंखें एक बार फिर खौफ से उबल पड़ी। दरवाजे के ऊपर एक लोहे की जंजीर लगी हुई थी और जंजीर के साथ झूलता हुआ एक अजीब व गरीब सा मुजस्मा था जो शायद दरवाजे पर दस्तक देने के लिए लगाया गया था। मैंने आगे बढ़कर जंजीर पकड़ी और इस मुजस्मे को देखने लगा। वो मुजस्मा एक भेड़िए का सर मालूम होता था। करीब से चंद लम्हे देखते ही मुझे इस मुजस्मे से डर सा महसूस हुआ। ये कैसा भयानक मुजस्मा लगाया हुआ है आपने? मैंने मुजस्मा अपने हाथ से छोड़ते हुए सलियान से कहा। यह मुजस्मा इस दरवाजे के साथ ही लगा हुआ मिला है। मुझे तो ये आर्ट का बेहतरीन नमूना महसूस होता है, इसलिए मैंने इसे दरवाजे के साथ लगा